اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ پاکستان کا 75واں جشن آزادی، مزار قائد پر اعزازی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے ذمہ داریاں سنبھالنی، 2 خواتین کیڈٹس بھی شامل۔ اعزازی گارڈز پاک بحریہ کے کیڈٹس اور سیلرز کے دستوں پر مشتمل۔ لیفٹیننٹ کمانڈر سید محمد داؤد نے پریڈ کی قیادت کی۔ کمانڈر نیوی کموڈور نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد مہمان خصوصی تھے۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں کی مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول بھی چڑھائے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی یوم آزادی کے موقع پر مزار قائد پر آمد۔ قائم مقام گورنر سندھ آغا سراج درانی بھی مزار قائد پہنچے۔ مراد علی شاہ نے قائم مقام گورنر آغا سراج درانی کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ، گورنر اور صوبائی کابینہ کے ارکان نے مزار قائد پر حاضری دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا، ضلع وسطی میں نالوں سمیت ہر جگہ پر قبضہ ہوا۔ کراچی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ قائد اعظم نے جس ملک کو بنایا، اس کی قوم گمراہ ہونے والی نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی مزار قائد پر حاضری۔ بانی پاکستان کے مزار پر فاتح خانی کی پھول چڑھائے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ انہوں نے کہا کہ گلی محلے کی ذمہ داری کبھی بھی بلدیہ عظمیٰ کراچی کی نہیں رہی ہے۔ کچرا اٹھانے کا کام ڈی ایم سیز کا ہے۔ میئر کراچی سالڈ ویسٹ کا سربراہ ہوگا، اس کے بعد شہر سے نکاسی آب سمیت دیگر مسائل کا حل ہوگا۔ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل افتخار حسن کی بھی مزار قائد آمد، حاضری دی، پھولوں کی بھی چادر چڑھائی۔ آئی جی سندھ بھی سینئر افسران کے ہمراہ مزار قائد گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں ہماری رٹ ہے، امن و امان کے لیے مزید کردار ادا کریں گے۔ سیف سٹی پروجیکٹ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ پولیس کے ایس ایس یو کمانڈوز کی مزار قائد سے ریلی، گاڑیوں پر سبز ہلالی پرچم لہرا رہے تھے۔ ڈی آئی جی سیکیورٹی ڈاکٹر مقصود میمن نے قیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ فورسز نے وطن کی بقا کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ ہمیں آزاد اور خود مختار پاکستان کا شہری ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ بانی پاکستان کی جائے پیدائش پر وزیر مینشن پر یوم آزادی کی پروقار تقریب اور کراچی تاجر اتحاد کی جانب سے پرچم کشائی۔ پولیس کی چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ تقریب میں جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ اسٹیٹ بینک میں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب۔ قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک مرتضی سید نے سبز پرچم بلند کیا۔ تقریب میں اسٹیٹ بینک ملازمین کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ مرتضی سید نے کہا کہ ایمانداری اور ملک کے ساتھ مخلص رویے سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ آنے والی نسلوں کو ملک کی فلاح کے لیے تیار کرنا ہے۔ جبکہ اسٹیٹ بینک نے 75 روپے کا یادگاری نوٹ جاری کر دیا۔ نوٹ میں جدید سیکیورٹی فیچرز سے محفوظ بنایا گیا ہے۔ قائد اعظم کی تصویر اور 75 کا ہندسہ روشنی میں دیکھا جا سکے گا۔ کرنگی ندی پر فلائی اوور کی منظوری ہو چکی۔ نومبر 2022 سے اکتوبر 2023 میں فلائی اوور مکمل ہو جائے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا کاٹی میں خطاب، کہا یہ شہر ترقی کرے گا تو صوبہ ترقی کرے گا۔ مشکلات ہیں لیکن ان سے نکل رہی ہیں، ہمیں مثبت چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے۔ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے کشتیوں کی ریلی، بڑی تعداد میں ماہی گیروں کی شرکت۔ پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے۔ ڈائریکٹر فشریز ڈاکٹر محمد علی مصطوعی نے آبی حیات کے تحفظ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سمندر کے وسائل پر کام اور عملی اقدامات ہونے چاہئیں۔ کراچی میں مختلف ڈی ایم سیز میں بھی جشن آزادی کی تقریبات۔ ڈپٹی کمشنر آفس وسطی میں بھی پروقار تقریب کا انعقاد۔ ایڈمنسٹریٹر سینٹرل طاہا سلیم نے جشن آزادی کی مبارکباد دی۔ بلدیہ شرکی کے مرکزی دفتر میں رحمت اللہ شیخ کی پرچم کشائی۔ ایڈمنسٹریٹر شرکی کا کہنا تھا کہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس کی سلامتی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ کراچی سینٹرل جیل میں قیدیوں نے بھی جشن آزادی منایا۔ جیل پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ تقریب میں قیدیوں کا ڈھول کی تھاپ پر والہانہ رقص، قیدیوں نے قومی پرچم بھی لہرائے۔
लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में जश्न आज़ादी की तकरीब, परचम कुशाई की गई और स्टाफ ने तराना पढ़ा। कायम मकाम वाइस चांसलर प्रोफेसर नुसरत शाह ने कौमी परचम बुलंद किया। जश्न आज़ादी के हवाले से सिविल एविएशन हेडक्वार्टर में भी तकरीब। एडिशनल डीजी जमाल अरशद की कौम को मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि हमारे बड़ों ने वतन के हुसूल के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। बानिय पाकिस्तान ने अपनी कायदाना सलाहियत से जमहूरी जदोजहद को जन्म दिया। सिंध स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट में जश्न आज़ादी की तकरीब। मेहमान खसूसी सेक्रेटरी अख्तर अनायत भड़गड़ी ने भी परचम कुशाई की। बच्चों के दरमियान तकरीरी मुकाबले कराए गए। तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। तालीमी इदारों में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। हैग्ज़ स्कूल और कॉलेज में यौम आज़ादी की तकरीब का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने मिली नगमे पेश किए। शाबाश पाकिस्तान के नाम से मुनक़िदा तकरीब में हर सू परचमों की बहार। यौम आज़ादी पर बच्चे भी खुशी से निहाल। शहर की सड़कों पर बाजे लेकर निकल आए। बाजे बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया, जबकि तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी मज़ार कायद पहुंच गई। बच्चों ने सब्ज हिलाली परचम थाम लिए। नन्हे बच्चे दिलकश अंदाज में झंडा लहराते रहे। खूबसूरत कपड़े ज़ेब तन भी किए। हमने इत्तेहाद का दामन थामे रखा तो अपनी मंजिल पा लेंगे। पाकिस्तान कायदो इकबाल के ख्वाबों की ताबीर बनेगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का पैगाम। कहा कि यौम आज़ादी हमारे लिए तशक्कुर का दिन है। बेशुमार कुर्बानियों के बाद हमको वतन अजीज हासिल हुआ। पाकिस्तान का 75वां जश्न आज़ादी। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ट्रैफिक पुलिस कराची अहमद नवाज का खुसूसी पैगाम। कहा, हमने वतन अजीज लाखों जानों की कुर्बानी के बाद हासिल किया। हमको कुर्बानियां भूलनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पूरी कौम को मुबारक हो। साबिक कप्तान मोइन खान का पैगाम। कहा, हम सबका फर्ज है अपने मुल्क का ख्याल रखें। सबका इत्तेहाद ही मुल्क की खुशियों को दोबारा करता है। नामवर शख्सियात का वतन से निस्बत और मोहब्बत का इजहार। के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी यौम आज़ादी पर भी बरकरार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ नाजिमाबाद में बत्ती गुल। मंजूर कॉलोनी, मलीर, जाफर तैयार, मॉडल कॉलोनी, लांढी में भी बंदिश। लियारी, गार्डन ईस्ट, बफर जोन, नॉर्थ कराची में भी लोड शेडिंग। शहरी तवील बिजली की बंदिश से बिलबिला उठे। मुर्तज़ा वहाब का क्लिफ्टन पुल के करीब शतरंज कॉर्नर और स्ट्रीट लाइब्रेरी का इफ्तिताह। म्यूनसिपल कमिश्नर अफजल जैदी, मुअज़्ज़िज़ीन शहर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि सड़कों के साथ दीगर सहूलतें देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इंडोर गेम्स को भी फ़रोग़ देना चाहिए। और कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली। शहर में आज भी बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से बारिशों के सिस्टम का खात्मा हो सकता है। शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पारा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान।